کہ دنیا کا بدترین گناہ، دنیا کی بدترین اخلاق سوچ حرکت بھی میجارٹی اوپینین سے جائز ہو سکتی، اور ہے اس وقت بھی ہے۔ جانور سے شادی کی آپ کو اجازت۔ لندن میں ایک انتہائی محترم سکا رومن کیتھولک پادری نے اپنی بڑی ہی عزیز اور محترم کتیا سے شادی رچائی، اور باقاعدہ کورٹ میں، اور وظائف، یہ وصف کس کا ٹھہرا؟ ڈیموکریسی، کہ جی جمہوریت اتنی آزادیاں بخشتی ہے، اتنا اعلیٰ ظرف بخشتی ہے، کمال ہو گیا کہ کسی نے برائی نہیں منایا، کیونکہ برا منانا ریجیڈیٹی، کلچر کے اوصاف میں کسی چیز کا برا منانا درج ہی نہیں۔ ایوری باڈی ٹو ہمسیلف۔ تفنن یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کی آزادی کا تو اتنا تحفظ ہے کہ ایک لفظ نہیں آپ اس کے خلاف بول سکتے، آپ رشدی کو سزا نہیں دے سکتے، تحفظ ہے اسے، پوری آزادی رائے ہے۔ مگر اگر رشدی 1 بلین مسلمانوں کی دل آزاری کر دے، ان کو گالی دے، ان کے باپ کو گالی دے، ان کی ماں کو گالی دے، ام المومنین عائشہ کے خلاف لکھے، سید کائنات محمد رسول اللہ کے خلاف لکھے، اسے پوری آزادی۔ یہ ڈیموکریسی کے متضاد اوصاف ہے۔ اے مورل ہونا اس کی صفت ہے، نہ وہ اخلاق میں نہ بے بد اخلاق میں، لا اخلاق ہے۔ تو لا اخلاق سسٹم جو ہے سب سے زیادہ خوفناک بحران پیدا کرتا۔ یہ پہلے بھی تھے، آج کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے کہ اسپارٹا کی ہائی کاؤنسلرز بیٹھے، انہیں کہا آبادی بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ اچھا جی، تو پھر کاؤنسلرز نے ڈیسیشن دیا کہ آبادی کو کم کرنے کے لیے ہم جنسی کی اجازت دی، اور پہلا قانون جو دنیا میں جو بنا اس کی فیور میں، یہ آج کے قانون جو بنے یہ نئے نہیں ہیں، بلکہ اسپارٹا نے، ان کی کونسل نے سب سے پہلے یہ قانون پاس کیا۔ خواتین و حضرات، اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ پاسبلی ہائیسٹ انٹلیکچوئل آرڈر سے نکلا ہوا یہ دین، ہائیسٹ انٹلیکچوئل آرڈر سے نکلا ہوا یہ دین ایک بات کلیم کرتا ہے، اس کلیم کے بعد اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ صرف 40 برس تک ایک پیور اسلامک آرڈر ڈیمونسٹریٹ ہوتا، وہ مستقل تھا ہی نہیں۔ اس کو تو جب چوائسز بلڈ ہوتے، جب آپ اختیار کرتے، جب آپ چنو گے تو پھر اسلام کو بحیثیت مذہب چنو گے۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہا اے میرے سردار، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ خواتین و حضرات، اگر قرآن، اگر اسلام میں مشقت نہیں ہے تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہو؟ کیوں اتنی خوف زدہ ہے معاشرہ اسلام کو پلٹنے کے لیے؟ کیوں ڈرا ڈرا سا رہتا ہے؟ اس کی نگاہ میں کون سے ایسے قوانین ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے ریلیجس قوانین کی سائیکالوجی سمجھی؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا میں واحد اسلام ایسا قانون ہے جو قتل کے آخری لمحوں میں بھی اس کی برات رکھتا ہے؟ آخری لمحوں میں بھی یہ بدترین جرم جو زمین پہ سرزد ہوتا ہے، یہ بدترین جرم آخری لمحے حیات تک بھی معاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قصاص اور دیت کے قوانین جو ہیں صرف اور صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں۔
صرف اور صرف اسی قانون میں پایا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نماز ایک چھوٹا سا حکم، چھوٹا سا لازم ترین حکم، مگر نماز میں 27 ایکسیپشنز، 27 ایکسیپشنز۔ اس لازمی ترین قانون کی فیسلٹی دینے کے لیے، اس میں آسانی دینے کے لیے اللہ نے 27 ایکسیپشنز رکھی۔ روزے میں ایکسیپشن رکھی۔ روزہ کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا ہارڈ ہوتا ہے، بعض لوگ حوصلہ نہیں پاتے اس کو رکھنے کا۔ خدا کہتا ہے نہ رکھو، نہ رکھو، اس کے خلاف کم از کم ایک یتیم، ایک مسکین کو کھانا دے دو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ مگر ہم لوگ براہ راست چونکہ مذہب کی آگہی سے گریزاں، براہ راست چونکہ حدیث رسول کے پڑھنے سے گریزاں، تو پھر آپ کو اس پیغمبر کی عظمت کا کیا پتہ لگے گا جسے خدا کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں رؤوف و رحیم ہوں، اللہ کہتا ہے، مگر میں رؤوف و رحیم کائنات بالا میں، اپنی کائنات میں، اپنے تصور میں رؤوف و رحیم ہوں، جسے کسی انسان کا ذہن میری رؤوفیت اور رحیمیت نہیں پا سکتا، مگر زمین پر اگر میرے بعد کوئی رؤوف و رحیم ہے تو وہ محمد رسول اللہ۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو حرص آز رکھنے والا ہے، یہ جو اہل اسلام کی، انسانوں کی، جانوروں کی، ہر شے کی محبت کا آخری شعور رکھتا ہے، یہی رؤوف و رحیم بندہ ہے، اور یہی رحمت للعالمین ہے۔ اور تم خوش نصیب ہو کہ میں نے تمہیں وجود میں رحمت للعالمین کو پیش کر دیا۔ ہر چیز کانسیپچوالائزڈ ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، رحمت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ 22 سال تک مشقت انسان محمد الرسول اللہ کے ساتھ، 22 برس تک اصحاب رسول کی مشقتیں، ٹارچر، ذہنی ابتلا، کرب و بلا، دکھ اور اذیتیں، اتنی بڑی اذیتیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے بغیر کہے سنے، کھلا ٹکٹ دے کر؟ نو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ہم تمہیں داخل کر دیں گے جنت میں، تمہیں پتہ نہیں تم سے پہلے بڑی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کو جنت کے داخلے سے پہلے وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اس طرح اس بری طرح وہ آزمائے گئے، ان پہ ایسی ایسی آزمائشیں ڈالی، آروں سے چیرے گئے، آروں سے چیرے گئے، گردنیں ان کی راکھ کر دی گئیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ دیکھیے تو صحیح سورہ جس کی آپ شروع ہی اس سے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سورہ بروج میں کن لوگوں کا ذکر ہے جن کو کلمے کی تصدیق کے لیے ایک ایک کر کے آگ میں ڈالا گیا، اور کیسی کیسی آزمائشیں ہم سے پہلے امتیں تو کہاں کی، ان کے پیمبروں پہ نہ ڈالی گئیں، حتیٰ کہ ایوب بیچارگی میں پکار اٹھے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ ہمیں عذاب نے چھو لیا ہے اللہ، اور اگر تو ارحم الراحمین نہ ہوگا تو اس عذاب سے نجات نہ ہوگی۔ کسی پیمبر نے پکارا انی مغلوب فانتصر، اے رب کریم اگر میں تو سراسر مغلوب ہوں،
تو حمایت نہ کرے گا تو میں کیسے اپنے اوپر اور اپنے حالات پہ غلبہ پاؤں گا؟ کوئی اتنا بھوکا ننگا مجبور ہو کے درخت کے کنارے صحرا میں ٹیک لگا کے بڑے ہی عز و انکسار سے اللہ کو پکارتا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی نازل فرما دے میں فقیر ہوں، تو جو بھی نازل فرما دے میں فقیر ہوں۔ اس فقر و فاقہ سے گزرتے ہوئے محمد رسول اللہ بھی اپنی امت کو آگے بڑھائے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تم گمان کرتی ہو کہ رحمت آسانی ہے، رحمت آسانی نہیں، رحمت اس بچے پہ ٹپکتی ہے جسے استاد شاید چھڑی سے اس لیے مارتا ہے کہ یہ بے قاعدگیاں چھوڑ کر باقاعدہ ہو جائے۔ تو وہ جو چھڑی ہے رحمت کی چھڑی ہے۔ وہ ماں باپ جو کسی بچے کا کھانا اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ اس کو کچھ فہمائش ہو، یہ اپنے انداز و اخلاق و اطوار بدلے، تو وہ جبر و اکراہ نہیں، رحمت ہے۔ تو رحمت میں ایک عنصر جو ہے، ایک عنصر سزا کا چھپا ہوتا، مگر اس تمام تر سزا کا انڈیا، اس تمام تر سزا اور آزمائش کا انڈیا کسی کی زندگی کی الٹیمیٹ بہتری ہے۔ بلوغت عقل یہ ہے کہ آپ ان حالات کو جانتے ہو جو کسی شخص کو، میرے طالب علم کو، مجھے پتا ہے کہ اس کا ڈیٹا محدود، اس کی محنت کم، اس نے بالآخر فیل ہونا، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ کچھ جبر کروں، جبر محنت کروں، کوئی سزا اس کو ایسی دوں کہ وہ ان ایکٹیویٹیز سے گریز کر کے کچھ عرصے کے لیے زیادہ محنت کرنے کے قابل ہو۔ تو میرا مقصد حیات صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے اس ابتدائی امتحان سے پاس ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استاد تھے؟ خواتین و حضرات، میں آج کتنا بھی محترم ہو جاؤں، مقدس ہو جاؤں، بڑا ہو جاؤں، نیک ہو جاؤں، مجھے تو کوئی ٹیچر آ کے تمغہ نہیں دے گا کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ تو اللہ سے راضی ہوا؟ میں تو کیسے یار میں اللہ سے راضی ہوا، مگر مجھے کون سرٹیفکیٹ دے گا کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا؟ یہ تو جناب رسالت مآب کی یونیورسٹی سے آگے قاعدہ قانون چلا ہی نہیں، اور صرف وہ ایک کلاس تھی جسے اس استاد نے ایسا لکھایا، ایسا پڑھایا، ایسا سمجھایا، ایسی پرائیورٹیز اسٹیبلش کی، ایسی انداز زندگی ان کو بخشا، یہ طریقہ تکلم بخشا، تبسم بخشا، انداز حیات بخشا، شہادتیں بخشی، عرفان ذات پروردگار بخشا کہ اللہ کو اس کلاس کو اس کی زندگی میں پاس کر دینا پڑا، اور کہا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ تو ایک واحد کلاس ہے، واحد کلاس ہے اس پورے زمانے میں، اس عرصہ محشر میں۔ وہی کچھ لوگ ہیں، وہ 3000 ہیں یا 5000 ہیں، جو حدیبیہ میں اللہ نے فرمایا اے پیغمبر انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اپنی زندگی میں ہی بخشے گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے استادوں کے نام سے ہی جانی جاتی۔ آپ واسٹر شہر سے گزریے، بڑی شاندار یونیورسٹی ہے، کریڈٹ آئنسٹائن یہاں پڑھا ہے۔ آپ آسٹن سے گزریے، بہت بڑی یونیورسٹی، کیوں بڑی ہے؟ فلاں فلاں استاد یہاں سے پڑھا۔ علامہ اقبال کو گورنمنٹ کالج نے 3 دفعہ کالج سے نکال دیا، مار پیٹ جھگڑے کے۔ علامہ جب علامہ ہو گئے تو کالج بڑے افتخار سے بتایا کرتا تھا علامہ ہمارے ہاں پڑھ کے،
इंडिविजुअल से कायनात बनती, फर्द वाहिद से कायनात बनती। इसलिए इज्तिमा उन अफराद को फॉलो करता है। जब इब्राहिम ने दलाइल और बराहीन से खुदा को पाया, खुदा की शनाख्त की, अल्लाह ने उस क्रेडिटेबिलिटी को पसंद किया। फरमाया एक नेमत मैंने इब्राहिम को बख्शी थी, सारे इंसानों को बख्शी थी, और सारे इंसानों ने उसे कमतर इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बावजूद कमतर तरजीहात के लिए इस्तेमाल